رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبتي التحامي سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ علیہ الصلاۃ والسلام حرارة فی قلوب المؤمنین لن تبردوا ابدا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، ماتمداران سرکار ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، مسلسل آپ حضرات کے سامنے اسی حدیث شریف کے ذیل میں معروضات، گزارشات دروز سے عرض کرتا آیا ہوں، اور آج بھی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا کہ چند اہم ترین باتیں آپ کے گوش گزار اسی عنوان پر عرض کروں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کیا ہے، رفعت کیا ہے. جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے اس خمسے کا موضوع عظمت امام حسین علیہ السلام بزبان سرکار رسالت مآب ہے، کہ سرکار رسالت مآب نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کے لیے کتنی عظیم حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ایسی عظمت ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. عظمتیں یوں تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک کا بوسہ دیتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، ساری عظمتیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم کو بوسہ دیتی ہیں، اور دنیا کی کوئی ایسی عظمت ہے نہیں جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے متصل اور منسوب نہ ہو. عزیزان محترم، بہت عظیم ہے. اور عزیزو، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر عظمت کو سمجھنا ہے تو بس اس حدیث شریف کے اس جملے کو سمجھ لیجئے کہ لن تبردا ابدا، کہ یہ جو حرارت ہے عشق حسین کی، یہ کبھی بھی مومنین کے قلوب سے ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے. میں کل آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ کبھی بھی خاموش نہیں ہوگی. اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے دلیلیں دی کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جنتیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، جہنمیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. آج نئی بات کا آغاز کروں گا کہ جہاں پر اللہ جہنمیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، وہاں پہ کہہ رہا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ یہ اصحاب نار ہیں، یہ آگ والے ہیں، یہ دوزخی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن جب جنتیوں کا تذکرہ ہوا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. لفظ ابد کے ذریعے اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے. بھئی جب جہنمیوں کا ذکر آیا
تو اللہ نے لفظ خالدون کا استعمال کیا، لیکن جب جنت کا تذکرہ آیا تو اللہ نے خالدین فیہا ابدا کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ خالدون ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ، یہ لفظ خالدون اس میں احتمال پایا جاتا ہے، ایک چانس پایا جاتا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی جا کر ختم ہو جائے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی، ہمیں حدیثیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں کہ اتنے عرصے تک جہنم میں جلتا رہے گا، اتنے سال تک جہنم میں جلایا جائے گا، پھر کیا ہوگا کہ جب وہ اپنی سزا کو کاٹ لے گا تب وہ جنت میں آ جائے گا۔ یعنی یہ خالدون کے اندر احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے، لیکن جہاں پر لفظ ابد کا استعمال ہو جائے وہاں پر احتمال نہیں پایا جاتا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اب کب تک ہمیشہ؟ اگر 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال، اس کے بعد بھی جب لفظ ابد بولا جائے گا تو اگر 4000 سال گزر گئے ہیں تو اس کے باوجود بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو جنتیوں کے تذکرے میں اللہ نے لفظ ابد کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو ایک بار جنت میں چلا گیا اب وہ دوبارہ کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، چاہے وہ جنت میں 1000 سال رہے، 1000 سال کے بعد کیا لگے ابدا ہمیشہ ہمیشہ، 10,000 سال گزر گئے جنت میں پھر بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ اکبر! اب عظمت کو سمجھیے گا، رسول مقبول نے ارشاد فرمایا ہے لن تبردا ابدا، کہ یہ حسین کی حرارت جو ہے وہ مومنین کے دل میں یہ کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ لفظ ابد استعمال کیا ہے، اور اگر اس ابد کو واضح کرنا چاہوں تو ایک جملہ کہوں گا، یاد رکھیے گا اللہ کو خالد نہیں کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اللہ کو خالد نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اللہ کو ابدی اور ازلی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ ابدی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، جب اللہ کا مرحلہ آتا ہے اللہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا، جب یہ بولا جاتا ہے تو اللہ کو خالد کہہ کے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ لفظ خالدون پہ بحث ہو رہی ہے نا کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو اللہ کو خالد نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اللہ کو ابدی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنا ہی عرصہ گزر جائے اس کی حکومت ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ابدی ہے اور ازلی ہے۔ یعنی وہ کب سے تھا اس کا بھی نہیں پتا، کب تک رہنے والا ہے اس کا بھی نہیں اندازہ۔ اب رسول نے کہہ دیا لن تبردا ابدا، کہ یہ حرارت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، جملہ کہوں گا، جب تک اللہ کی حکومت رہے گی اس وقت تک مومنین کے دل میں حسین کے لیے تڑپ موجود رہے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بہت عظیم گفتگو ہے کہ لن تبرد ابدا، کہ یہ محبت کبھی بھی خاموش ہونے والی، ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی قیمت کو پہچانے کہ انا لقتل الحسین فی قلوب المومنین، کہ مومنین کے دلوں میں، بہت توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ مومنین کے دلوں میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مومن وہی ہے کہ جس کے دل میں عشق حسین کی حرارت ہو۔ بہت توجہ، اسی لیے تو لفظ انا کا استعمال ہوا۔ کل میں نے کہا تھا انا کو سمجھنا ہے تو ان اللہ وملائکتہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، جو کوئی عبادت میں شریک نہ ہو، وہ بھی اگر کسی عبادت میں شریک ہو رہا ہے تو اسے صلوات کہا جاتا ہے۔ لیکن جب صلوات کا آغاز اللہ کر رہا ہے تو لفظ انا کے ذریعے کر رہا ہے۔ لفظ انا کا مطلب کیا ہے؟ انا کا مطلب ہے اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اگر سوچنے پہ بھی پہرا ہو، انا سوچنے پر بھی پہرا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ اور اس کے ملائکہ۔ تو اب عزیزو یہاں پہ کیا کریں؟ انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین، یعنی رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں جس کے دل میں بھی حسین کا عشق ہوگا وہ حتمی مومن ہوگا، مومن کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اذان محترم، اب یہاں سے گفتگو کا کل جو بات جہاں سے میں نے چھوڑی وہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ مومن کی قیمت کیا ہے، مومن کی وقت کیا ہے، مومن کی فضیلت کیا ہے۔ رسول مقبول نے ارشاد فرمایا کہ من اذا مومنا فقد آذانی،
کہ جس نے مومن کو اذیت پہنچائی، اس نے صرف مومن کو اذیت نہیں پہنچائی ہے، فقط آزانی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، ومن آزانی فقط آز اللہ، اور جس نے مجھے پریشان کیا، مجھے اذیت پہنچائی، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، ومن آز اللہ فہو ملعون، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی وہ ملعون ہے۔ کس کی نگاہ میں ملعون ہے؟ فی الزبور والتورات والانجیل والفرقان، کہ وہ قرآن کی نگاہ میں، توریت کی نگاہ میں، زبور کی نگاہ میں، انجیل کی نگاہ میں، یعنی کتب آسمانی کی نگاہ میں جو اللہ کو اذیت پہنچائے وہ کون ہے؟ وہ ملعون ہے۔ تو عزیزو، جب عزادار کو تکلیف پہنچانے والا ملعون ہے تو پھر اہل بیت کو تکلیف پہنچانے والا اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، قیمت کو پہچانے، قیمت کو جانے کہ مومن کی قیمت کیا ہے۔ کل بحث کر چکا بہت دیر تک، میں آج اس جانب نہیں جاؤں گا، آج صرف میں قیمت سمجھانا چاہتا ہوں کہ مومن کی قیمت کیا ہے۔ اگر مومن کی قیمت کو سمجھنا ہے تو علی کے ایک جملے سے سمجھیے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا، اے مومن، اپنے نفس کو نہ بیچنا مگر جنت کے بدلے۔ اللہ اکبر، یعنی مومن کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ کہ مومن کے نفس کی قیمت نہ یہ دنیا ہے نہ یہ شہرت ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ دنیا مومن کے نفس کی قیمت نہیں بن سکتی، بہت توجہ چاہوں گا، یہ دنیا مومن کے نفس کی قیمت نہیں ہے، یہ تاج و سلطنت مومن کے نفس کی قیمت نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ کہہ لیجئے کچھ نہیں ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا، اگر مومن کے نفس کی کوئی قیمت ہے تو اسے جنت کہا جاتا ہے۔ کہے مومن اپنے نفس کو نہ بیچنا مگر جنت کے بدلے۔ اب بہت توجہ چاہوں گا کہ جب مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے تو پھر امیر المومنین کے نفس کی قیمت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اگر امیر المومنین کے نفس کی قیمت کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے سمجھ لیجئے کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، جب آپ کو نفس بیچنا ہی تھا تو آپ نفس بیچ دیتے، لیکن یہ اللہ کی مرضی کیوں لے لی ہے؟ اللہ کی رضایت کیوں لے لی ہے؟ آپ کو اگر کچھ مانگنا ہی تھا، حکومت مانگ لیتے، افلاک پر حکومت مانگ لیتے، چاند پر اختیار مانگ لیتے، سورج پہ اختیار مانگ لیتے، زمینوں پہ اختیار مانگ لیتے، بادشاہت مانگ لیتے، ملک مانگ لیتے، لیکن علی نے کچھ نہیں مانگا ہے، علی نے اللہ کی مرضی کو خریدا ہے۔ اے علی، یہ مرضی کو کیوں خریدا ہے؟ عجب نہیں علی آواز دیں گے کہ دیکھو میں نے اللہ کی مرضی اس لیے خریدی ہے کہ اشیاء اس کی ہوں گی، اختیار ہمارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اشیاء اس کی ہوں گی، اختیار ہمارا ہوگا، چاند اس کا ہوگا، اشارہ ہمارا ہوگا، سورج اس کا ہوگا، اشارہ ہمارا ہوگا، ستارہ اس کا ہوگا، دروازہ ہمارا ہوگا، جنت اس کی ہوگی، مالک جنت ہم ہوں گے، کوثر اس کا ہوگا، ساقی کوثر ہم ہوں گے، بندے اس کے ہوں گے، جوانان جنت کے سردار ہمارے بچے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اذان محترم، کہ لگا اشیاء اس کی ہوں گی، اختیار ہمارا ہوگا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، اور عزیزو جب کسی چیز کی قدر ہوتی ہے، جس کی قدر ہوتی ہے اسی کی قیمت ہوتی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا بھئی، کوئی بھی چیز اگر بے قدری ہو، جس کی کوئی قدر نہ ہو، تو اس کی کوئی قیمت ہوگی؟ بھئی ایک مٹھی خاک میں باہر سے اٹھاؤں اور اٹھانے کے بعد جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں، کوئی پیسہ دے دے گا مجھے؟ کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ کہ لیکن نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بے قدری ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن یہی خاک کربلا اٹھا کر لاؤں، اللہ اکبر، ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے کہ لیکن اگر یہی خاک کربلا اٹھا کر لاؤں، اما ایک مٹھی چھوڑ دیجئے، اگر اتنی سی بھی خاک لے کر آؤں اور یہ دعویٰ چیلنج کروں کہ یہ قبر حسین کی مٹی ہے، تو عزیزان محترم، اگر سچا عاشق ہوگا، سچا عاشق ہوگا، اس مٹی کی قدر کو جانتا ہوگا تو سارا گھر دے دے گا، ساری جائیداد دے دے گا، ساری دولت دے دے گا، لیکن قبر حسین کی مٹی کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جب جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ اب بہت توجہ چاہوں گا بھئی، کائنات کے اندر لاکھوں آنسو ہیں، کروڑوں آنسو ہیں، کروڑوں آنکھیں ہیں، جن
جن سے آنسو نکلتے ہیں، جن سے زمین پہ آنسو بہہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن قسم خدا کی جو آنسو فرش عزا پر نکلتا ہے، فرش مجلس پر نکلتا ہے، اس کی قدر یہ ہوتی ہے کہ رومال زہرا میں جگہ پاتا ہے، قیمت یہ ہوتی ہے کہ ایک آنسو کے بدلے میں جنت پاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 27 ذی الحجہ سے مسلسل جو ہے وہ کوئی دن الحمدللہ خالی نہیں ہے کہ جس دن ایک مجلس یا دو مجلس یا تین اور چار مجلسیں بھی ہوئی، تو بہرحال آواز جو ہے بہت زیادہ گرفتار ہوگا، بولا ہی نہیں جا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں چیخا نہیں جا رہا ہے، تو لہٰذا بہت اطمینان سے میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، بس بیدار رہیے گا، بہت قیمتی بات ہے انشاءاللہ کہ مومن کے نفس کی قیمت کیا ہے۔ آ جائے اسی منزل کے اوپر کہ مومن کے نفس کی قیمت کیا ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے نفس کو نہ بیچنا مگر جنت کے بدلے، یعنی مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے، تو پھر امیر المومنین کے نفس کی قیمت اللہ اکبر کا مرضی پروردگار، یہ علی نے رضائے الہی کیوں لی ہے؟ اللہ اکبر، بہت بڑا مسئلہ شاید حل کر جاؤں۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ لگے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، علی نے وہ دروازہ جسے 40 لوگ مل کے کھولتے ہوں، 40 لوگ مل کے بند کرتے ہوں، علی نے 2 انگلیوں پہ کیسے اٹھا لیا؟ علی نے 2 انگلیوں پہ کیسے اٹھا لیا؟ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بڑا کام کیا علی نے جو 2 انگلیاں لگا دی، اگر علی گھور کے دیکھتے تو خیبر کا در اکھڑ آتا۔ اللہ اکبر، اب یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کی دلیل بھی دے رہا ہوں کہ اگر علی گھور کے دیکھ لیتے خیبر کو تو خیبر کا در اکھڑ آتا۔ بھئی یہ جو آپ سورج کو دیکھتے ہیں، کیا یہ سورج یوں ہی چلتا ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا، یہ سورج جو ہے وہ یوں ہی چلتا ہے، یوں ہی رواں دواں ہے، صبح کو نکل گیا، شام کو غروب ہو گیا، پھر صبح کو نکلا، پھر زوال تک پہنچا، پھر غروب ہو گیا، کہ یوں ہی چل جاتا ہے؟ کہنے لگے یوں ہی نہیں چلتا یہ سورج، بلکہ اللہ نے اس سورج کے اوپر فرشتوں کو مقرر کیا۔ کتنے فرشتے اس پر مقرر ہیں؟ کہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جو سورج کو ڈھکیل رہے ہیں، اور 70,000 فرشتے وہ ہیں جو سورج کو گھسیٹ رہے ہیں۔ یعنی ایک سورج کے اوپر کتنے فرشتے معین؟ کہ 1,40,000 فرشتے معین ہیں۔ اللہ اکبر، جو سورج کو گھسیٹ رہے ہیں، جو سورج کو ڈھکیل رہے ہیں، کہ 70,000 ڈھکیل رہے ہیں، 40,000 70,000 گھسیٹ رہے ہیں، 7 دونی 14، یعنی 1,40,000 فرشتے ایک سورج کے اوپر معین ہیں۔ اب عزیزو، جب ایک سورج پر 1,40,000 فرشتے معین ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا، میں نے بھی جملہ کہا کہ اگر علی گھور کے خیبر کو دیکھتے تو خیبر کا در اکھڑ آتا۔ اب اس کی دلیل دینے جا رہا ہوں کہ جس سورج کے اوپر 1,40,000 فرشتے معین ہوں جو سورج کو چلا رہے ہیں، سورج اپنے آپ نہیں چلتا ہے، اب ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے، ایک فرشتے کی قوت کتنی ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا، فرشتے کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ، جا کر بنی لوط کے، قوم لوط کے پورے تختے کو الٹ دو، پورے ٹاؤن کو الٹ دو، پورے علاقے، پورے ضلع کو پلٹ دو۔ کہ لگے فرشتہ زمین پر آیا، اور آنے کے بعد پوری زمین کو، جو پورا ٹاؤن تھا، پورا ضلع تھا، اس کو اپنے پر کی ایک نوک پہ اٹھائے رکھا۔ کتنے دن تک اٹھایا؟ کہ لگے 7 دن تک اٹھائے رکھا، پر کی ایک نوک کے اوپر۔ بہت توجہ چاہوں گا، پر کی ایک نوک کے اوپر پورے ضلع کو اٹھا لیا، پورے ٹاؤن، پوری آبادی کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد 7 دن کے بعد پلٹ دیا، زمین کی جانب پلٹ دیا، یعنی یوں اٹھایا اور یوں پلٹ دیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، جب فرشتے کی نوک میں اتنی طاقت ہے تو فرشتے کے پروں میں کتنی طاقت ہوگی؟ اللہ اکبر، فرشتے کے پروں میں کتنی طاقت ہوگی؟ اور جب پروں میں اتنی طاقت ہے تو پورے فرشتے میں کتنی طاقت ہوگی؟ اور عزیزو ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے تو 1,40,000 فرشتوں میں کتنی طاقت ہوگی؟ اللہ اکبر، 1,40,000 فرشتوں میں کتنی طاقت ہوگی؟ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، جس سورج کو 1,40,000 فرشتے چلا رہے ہوں، اس سورج کو علی نے پلٹایا کیسے ہے؟ کیا پنجے سے پلٹایا؟ کیا بازو کی طاقت سے پلٹایا؟ اللہ اکبر، کیسے پلٹایا؟ کیا اشارے سے پلٹایا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، جتنی طاقت 1,40,000 فرشتوں میں مل کر ہے، اتنے اکیلے طاقت علی کے ایک اشارے میں ہے۔ اللہ اکبر، علی کے ایک اشارے
خیمے میں ہے، تو اگر علی خیبر کو گھور کے دیکھ لیتے تو قسم خدا کی علی نے تو 2 انگلیاں لگا دی ہے، اگر خیبر گھور کے دیکھتے تو خیبر اکھڑ آ جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فیضان محترم، مومن کی قیمت کو پہچانے کہ مومن کی قیمت کیا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ سچے عزادار بن جائیں۔ کل جملہ کہا تھا، اگر یاد ہو، کہ لن تبرد ابدا، کبھی بھی یہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہو سی، چاہے زندہ رہیں، چاہے قبر میں جائیں، چاہے حشر میں جائیں، چاہے صراط پر جائیں، چاہے میزان پر جائیں۔ عزیزو، شرط یہ ہے کہ ہم سچے عزادار بن جائیں۔ اب سچے عزادار بننے کی قیمت کیا ہے؟ عزیزو، آج دوپہر میں ایک حدیث نگاہوں سے گزری کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، یا ابن مہزیار، اے مہزیار کے بیٹے، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں، امام قائم ارشاد فرمائے، امام زمانہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ سچے عزادار کی قیمت مولا امام زمان میں ارشاد فرمائیے کہ لگے کہ کیا ہے مومن کی قیمت۔ اللہ اکبر، کہ اگر سمجھنا ہے کہ مومن کون ہے، خواص کون ہے، خاص کون ہے، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، ابن مہزیار، اے مہزیار کے بیٹے، کہ دیکھو اگر تم لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے اگر استغفار نہ ہوتا تو آج دنیا میں کوئی بھی باقی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا کہ اے مہزیار کے بیٹے، اگر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے استغفار نہ کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں نہ کر رہے ہوتے، تو تم میں کوئی بھی دنیا میں باقی نہ رہتا مگر خواص شیعہ کے، خاص شیعوں کے۔ اللہ اکبر، جناب مہزیار چوکے، مہزیار کے بیٹے کا خواص شیعہ کون؟ یہ کون خاص شیعہ ہے؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، خواص شیعہ، خاص شیعہ وہ ہیں کہ جن کا جو قول ہو وہی ان کا عمل ہو۔ اللہ اکبر، بہت توجہ چاہتا ہوں، یعنی جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی کر کے دکھا رہے ہوں، یہ نہ کہ زبان سے کہتے کچھ ہو، عمل میں کرتے کچھ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، خواص شیعہ، اب عزیزان محترم، ہم سچے عزادار بن جائیں۔ اگر ہم نے سچے طور پہ عزادار، ہم سچے عزادار بن گئے تو قسم خدا کی پھر ہماری قیمت کیا ہوگی، ہماری عزت، ہماری عظمت، ہمارا وقار کیا ہوگا۔ اگر سمجھنا ہے تو چھڑے امام کے ان جملوں سے سمجھیے کہ عزادار کی قیمت کو میرے مولا نے بتایا۔ اللہ اکبر، عزادار کی کیا قیمت ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حسین کا عشق ہمیں کس منزل پہ لے کے جائے گا، بس ہم سوچے تو صحیح۔ عزیزو، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم عزادار ہیں یعنی کیا ہیں۔ کاش ہمیں معلوم ہو جائے، جیسے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، ورنہ انسان انسان نہیں ہے، پوری ایک کائنات کا نام ہے۔ اللہ اکبر، ویسے ہی عزادار عزادار نہیں ہے۔ کاش ہمیں اپنے رتبے کا علم ہو جاتا کہ عزادار حسین یعنی کتنا بڑا رتبہ۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا، حضرت حبیب ابن مظاہر نے ایک ہی خواہش کی تھی، نجف کے عالم دین کے جب خواب میں آئے تو آگے پوچھا تھا، انہوں نے سوال کیا تھا، اے حبیب ابن مظاہر، کوئی ایسی بھی خواہش ہے؟ تمہیں اتنے رتبے اللہ نے عطا کیے، جس حرم میں حسین کا روزہ اسی حرم میں تمہارا روزہ۔ دنیا اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم حسین کے دوست، ہم حسین کے دوست، ہم حسین کے دوست، لیکن حسین کہہ رہے ہیں حبیب میرا دوست۔ اللہ اکبر، عام شہید نہیں ہو، کربلا کے شہید، اور شہیدوں میں بھی تمہارا رتبہ یہ ہے کہ کاتب فہرست زائرین، کہ زائرین کی فہرست تم تیار کرتے ہو کہ سال بھر تک حسین کے روضے پر آنے والا کون ہے، وہ کون طے کرتا ہے۔ عزیزو، یہ الگ مسئلہ ہے کہ حفاظت کے لیے روایت ملتی ہے کہ حفاظت کے لیے مولا عباس کو امام حسین نے چنا ہے کہ عباس جتنے بھی زائرین آ رہے ہیں ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، گھر سے لے کر بھی آؤ گے، باحفاظت گھر تک چھوڑ کے آؤ گے۔ حفاظت کی ذمہ داری غازی عباس کی ہے، لیکن کاتب
زائرین اسم کاتبین، کہ جو لکھنے والے ہیں یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہے، کہ جو فہرست تیار کرتے ہیں کہ سال بھر تک کون آئے گا۔ اسی لیے جو ٹور کے اوپر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زائرین سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر دوبارہ کربلا آنا ہے تو کسی کے حرم پہ نہ کہنا، جالی پکڑ کر حضرت حبیب ابن مظاہر سے کہنا اے حبیب ابن مظاہر ہمارا نام بھی اپنے دفتر میں لکھ لیجئے کہ ہمیں بھی دوبارہ کربلا آنا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ جس کا نام حبیب لکھ دیتے ہیں پھر حسین اسے بلاتے ضرور ہیں۔ اس لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے یہ دفتر حسین نے حبیب کے حوالے کیوں کیا ہے؟ حبیب کے حوالے اس لیے کیا ہے کہ حبیب کو حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا کہ حبیب میں نے تمہیں بلایا ہے، اب میرے چاہنے والوں کو تم بلاؤ گے۔ اللہ اکبر، حبیب میں نے تمہیں بلایا ہے، میرے چاہنے والوں کو تم بلاؤ گے۔ جس کا نام لکھ دیا کہ لگے خواب میں پوچھ لیا، اللہ نے اتنے رتبے عطا کیے ہیں، اب بھی کوئی خواہش دل میں باقی رہ جاتی ہے کہ کاش یہ رتبہ اور مل گیا ہوتا۔ حبیب ابن مظاہر نے پلٹ کے جملہ کہا کہ کاش میں بھی عزادار حسین بن کر فرش عزا پر آتا۔ اللہ اکبر، کاش میں بھی عزادار حسین بن کر فرش عزا پر آتا اور مجھے وہ سعادت نصیب ہوتی جو عزاداروں کے نصیب میں لکھی گئی۔ کتنی بڑی قیمت ہے عزیزو، اتنی بڑی قیمت ہے کہ یہاں کی نماز، بہت توجہ چاہوں گا، جملہ ایک ہے مگر قیمتی جملہ ہے کہ یہاں کی نماز لے جانے کے لیے وہاں والے یہاں آتے ہیں اور یہاں کی نماز کو وہاں لے جاتے ہیں، لیکن جب فرش عزا کی منزل آتی ہے کہ وہاں والے عرش کو چھوڑ کر ثواب لینے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ہاں بھائی، فرشتے اجر لینے کے لیے جو بھی ہے، بہت ساری روایتیں کہ ایسی خوشبو بدن سے نکلتی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، بہت سی روایتیں کہ وہ سعادت حاصل کرنے کے لیے وہاں والے یہاں آتے ہیں۔ ہاں سمجھ رہے ہو رتبہ؟ کہ میرے مولا سے پوچھا گیا، گفتگو بہت جلدی اس لیے کہ آج زیادہ دیر نہیں کرنی گفتگو، کہ میرے مولا سے سوال کیا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کہ عزادار کی قیمت کیا ہے، عزادار کی منزلت کیا ہے؟ میرے مولا نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، میں نے کہا ابھی سچا عزادار بن جائے، میرے مولا نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ لگے کہ عزادار کا پہلا اجر یہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، ہر طرف ہو کا عالم ہوگا، بس میں ہی میں، ایسا میدان ہوگا جو دنیا میں کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر کسی بوڑھے کو اس کے بچے نکال دیتے ہیں تو پڑوسی سہارا دے دیتے ہیں، پڑوسی نے سہارا نہیں دیا تو محلے والے سہارا دے دیتے ہیں، محلے والے بھی اگر سہارا نہ دیں تو شہر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سہارا دینے والا مل جاتا ہے۔ لیکن حشر کا میدان ایسا ہوگا کہ جہاں پر کوئی کسی کو سہارا دینے والا نہیں ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ زوجہ شوہر کی ہوگی، نہ شوہر زوجہ کا ہوگا، ہر آدمی بس اپنے میں ہوگا کہ میں کس طریقے سے نکل جاؤں، میرا باپ میرا بیڑا کس طریقے سے پار ہو جائے، یہ عالم ہوگا حشر کے میدان میں۔ عزیزو، بڑا خطرناک عالم ہے۔ اور حشر کا میدان کیسا ہوگا، حشر کا سما کیسا ہوگا کہ کھوپڑیوں میں دماغ ابل رہے ہوں گے، پک رہے ہوں گے۔ ہاں، ایسے عالم میں میرا مولا ارشاد فرماتا ہے جو عزادار حسین ہے اس کی قیمت یہ ہے حشر کے دن کہ وہ اپنی مرضی کے 70 گنہگاروں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی، ذرا سمجھے فضیلت کو کہ اپنی مرضی کے 70 گنہگاروں کو، اپنی مرضی کے 70 گنہگاروں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ پہلا رتبہ یہ ہے عزادار حسین کا۔ اور عزیز و ایمان تازہ کر دو ایک جملہ کہ دوسرا جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب عزادار قبر میں اترتا ہے، قبر میں جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے گرد کے 40 قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی کیا فرمایا میرے مولا نے کہ 40 قبروں سے، عزادار کے گرد جو 40 قبریں ہیں وہاں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب ان پر سے، ان قبروں پہ سے عذاب اٹھتا ہے تو وہ فرشتوں سے پوچھ لیتے ہیں کیا ہماری کوئی نیکی کام آ گئی ہے،
ہماری کوئی نیکی کام آئی جس کی وجہ سے یہ عذاب اٹھا لیا گیا؟ جو ہم پر عذاب ہو رہا تھا وہ پلٹ کر کہتے ہیں خوش نہ ہو، تمہاری نیکی کوئی کام نہیں آئی ہے، بلکہ شکر یہ کرو کہ تمہارے بغل میں عزادار حسین دفن ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے بغل میں عزادار حسین دفن ہوا ہے۔ وہ پلٹ کر کہتے ہیں، وہ قبر والے جن پر عذاب ہو رہا تھا وہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ وہ آیا اپنی قبر میں ہے اور عذاب ہماری قبروں سے اٹھا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرشتے پلٹ کر کہتے ہیں کہ آج اس کی پہلی رات ہے، اس کی قبر کے اوپر حسین کی ماں سیدہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کا، اس کی آج پہلی رات ہے، اس کی قبر پر حسین کی ماں سیدہ آ رہی ہے۔ اب عجیب جملہ ہے کہ جب سیدہ عزادار حسین کی قبر پر آتی ہے تو پہلا جملہ یہ کہتی ہے کہ تو دنیا میں یہ پوچھا کرتا تھا کہ حسین کی مجلس کہاں ہو رہی ہے، حسین کا فرش عزا کہاں ہے، حسین کا ماتم کہاں ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں حسین کی فرش عزا ڈھونڈا کرتا تھا، تو نے دنیا میں میرے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا، تو میں قبر کے اندھیرے میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ اکبر عزیزو، یہ قیمت ہے عزادار امام حسین علیہ السلام۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے عزادار ہو جائیں۔ اگر ہم سچے عزادار ہو جائیں، واقعاً عزادار بن جائیں، تو پھر حسین کے سلام کے کہ امام حسین علیہ السلام جب جا رہے ہیں، وقت آخر ہے، سید سجاد سے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، میرے بیٹے سجاد، عزیزو دیکھیے یہ ایک فطری تقاضا ہے، بشریت کی اگر بات کروں، امامت کی بات، عصمت کی بات ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کی حقیقت کو تو کسی میں حد ہی نہیں ہے۔ ہم جب سلمان اور ابوذر نہ سمجھ پائے تو ہم جیسے گنہگاروں کی کیا اوقات ہے کہ اہل بیت کی فضیلت اور منزلت کو سمجھا جائے۔ لیکن ایک جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، اگر بشریت کے تقاضے کے تحت کہوں کہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس چیز کو زیادہ یاد کرتا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہو، یہی تو ہے نا بشریت کا تقاضا۔ عزیزو، جب حسین جا رہے ہیں تو جاتے جاتے ایک جملہ کہا، اے میرے سجاد، میرے لاڈلے، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر، آپ کو کتنی محبت کرتے ہیں حسین، اللہ اکبر۔ اور عزیزو، روایتوں میں یہی تو ملتا ہے کہ جب فرش عزا پر عزادار رو رہے ہوتے ہیں تو 4 برس کی چھوٹی شہزادی دادی سے بڑھ کے سوال کر لیتی، دادی اماں یہ رونے والے کون ہیں، یہ گریہ کرنے والے کون ہیں؟ ارے دادی کہتی ہے، بیٹا سکینہ، یہ تیرے حسین کے عزادار ہیں، یہ تیرے حسین کے رونے والے ہیں۔ سکینہ پلٹ کے کہتی ہے، دادی اماں کاش یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے تماچے نہ لگائے جاتے، میرے کانوں سے گوشوارے نہ چھینے جاتے، ہائے میرا بھیا علی اصغر۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید نہ کیا جاتا۔ اللہ اکبر، آپ کو کتنا چاہا ہے حسین نے، آپ کو کتنی محبت کی ہے حسین نے۔ اللہ اکبر، وقت آخر حسین نے آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب شام غریبہ آئی ہے، جناب سکینہ جلے ہوئے خیموں کی راک پر جب نیند نہیں آئی ہے، مقتل میں آئی ہے، بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا چاروں طرف بکھری لاشیں، اے میرے بابا چاروں طرف اندھیرا ہے، اے میرے بابا تمہیں تو معلوم ہے نا سکینہ کو تمہارے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی ہے، اے میرے بابا تمہیں تو معلوم ہے نا سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، میرے بابا بتاؤ سکینہ جائے تو کہاں جائے؟ اللہ اکبر، نشیب سے آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ، اے بچی سکینہ ہے، میری لاڈلی سکینہ ادھر آ جا، تیرا بابا یہاں سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب شام غریبہ سکینہ حسین کے سینے میں سوئی ہے اور جناب زینب نے جگایا ہے، جناب زینب
اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، بس ایک روایت پڑھوں گا، چونکہ میں نے کہا تھا اس خمسے میں زیادہ تر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب پڑھوں گا۔ عزیزو، یہ کیسی مظلومہ ہے، کیسی معصومہ ہے۔ علامہ اردوستانی ایک جملہ کہتے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ یہ ایسی مظلومہ ہے، ایسی معصومہ ہے کہ جس کی سانسیں کم تھی تماچے زیادہ تھے۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، جس کی سانس ایک تھی تماچے چار تھے۔ یہ ایسی معصومہ ہے کہ جس کی زندگی کم ہے مصیبتوں کا سفر زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب 11 محرم آئی ہے، میری اور آپ کی 4 برس کی شہزادی کو رسیوں میں باندھ کے گھسیٹا گیا ہے نا، جناب سکینہ کو مدینہ یاد آ گیا، جناب سکینہ کو غازی عباس کا وہ پیار کرنا یاد آ گیا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ غازی عباس بی بی سکینہ کو اتنا پیار کرتے تھے کہ کبھی بی بی کو پیدل چلنے نہیں دیتے تھے۔ جب بھی کبھی سکینہ کو پیدل چلتے ہوئے دیکھتے تھے فوراً غازی عباس گود میں اٹھا لیتے تھے اور ایک جملہ کہا کرتے تھے، بیٹا سکینہ، اے بیٹا سکینہ، ارے غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادی پیدل نہیں چلتی۔ جب 11 محرم کو رسیوں میں باندھ کر سکینہ کو کھینچا گیا ہے، سکینہ کو گھسیٹا گیا ہے، میری اور آپ کی 4 برس کی شہزادی 7 قدم سے زیادہ نہ چل سکی، زمین پہ بیٹھ گئی اور ایک جملہ کہا، او میرے چچا، او دریا پر سونے والے غازی چچا، ارے جس سکینہ کو زمین پر پیدل نہیں چلنے دیتے تھے، ذرا دیکھیے تو صحیح، آج رسیوں میں گھسیٹ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عبادت قبول فرما، ہماری اس عبادت کو سیر عبادت میں شمار فرما، ہمیں جو مقروضین قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ حاضرین ناظرین منظورین شرکاء مجلس کی تمام دلی مقاصد اور مراد کو پورا فرما۔ میرے معبود جو بھی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، جو بھی مجلس امام حسین السلام کی خدمت کرتے ہیں، انہوں دونوں جہان میں کامیاب و کامران فرما۔ ہماری عبادت و اطاعتوں کو قبول فرما، ہمیں سچا عزادار حسین بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے محبوب، سب سے عظیم دعا تیری آخر حجت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا